بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی تشریح بیان کرنا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا پیج اسلامی صفحات ضرور فالو کریں گے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کے 5ویں خلیفہ تھے۔ عباسیوں نے طویل عرصہ تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف خلیفہ ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا، جس کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ خلیفہ نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی، تمام سرکاری غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام عمرہ اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے متحرک کر دیا، پر اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ ایک رات خلیفہ ہارون رشید پریشان تھے، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی جس میں مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی شاندار تشریح ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان سنا دوں۔ خلیفہ نے بے چینی سے فرمایا، اے استاد محترم، فوری سنائیے۔ یحییٰ بن خالد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ بھی تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی تو بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا اور بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل آئی اور بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن چیل کو پکڑ نہ سکا۔ چند دن بعد بندریا سفر سے واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارے بچے کو تو چیل لے گئی۔ یہ سن کر بندریا کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان والی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے اور اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ فقیر بن جائیے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے خلیفہ ہارون رشید کو کہا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ بہنوں اور بھائیوں، دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔